اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین۔ ہم ان لوگوں کو اسی طرح آزما رہے ہیں جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ ضرور صبح ہوتے ہی باغ کا پھل توڑ لیں گے، ولا يستثنون اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ فأصبحت كالصريم۔ پھر اس پر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک آفت پھر گئی اور وہ سوئے ہی رہے۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون۔ چنانچہ صبح کو وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ فتنادوا مصبحين۔ پھر صبح وہ ایک دوسرے کو آواز دینے لگے، ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين، کہ اگر تم کو پھل توڑنا ہے تو سویرے ہی اپنے کھیت پر چلو۔ انطلقوا وهم يتخافتون۔ چنانچہ آپس میں چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، کہ آج تمہارے پاس باغ کے اندر کوئی فقیر نہ آنے پائے۔ وغدوا على حرد قادرين، اور صبح سویرے یہ سمجھ کر چلے کہ وہ اپنا ارادہ پورا کرنے پر قادر ہیں۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون۔ پھر جب ان لوگوں نے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے، یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں، یعنی کسی اور باغ میں آ گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون۔ ان میں جو بہتر شخص تھا اس نے کہا، میں نے تم لوگوں سے کہا نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين۔ سب بول اٹھے، ہمارے پروردگار پاک ہیں، ہم ہی قصوروار ہیں۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں لعن طعن کرنے لگے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، کہنے لگے، ہائے ہماری بدنصیبی، یقیناً ہم ہی زیادتی کر رہے تھے۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ بعید نہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس سے بہتر عطا فرما دیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ اسی طرح عذاب آیا کرتا ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ سورہ قلم کے بارے میں بات آئی تھی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کرتے تھے، الٹی سیدھی باتیں کہتے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ جو اعتراضات کرتے ہو یہ درست نہیں ہے،
تو جواب دیتے ہوئے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بتلایا، اور جواب دینے کی دوسری صورت یہ تھی کہ ان کے بارے میں ان کو بتلایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اور اعتراضات کی بڑی وجہ، بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی بات بتانا بند کر دیں، دین کی بات بتانا بند کر دیں تو اعتراض کرنا اور الٹی سیدھی باتیں کہنا بند کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ دین کی بات بتاتے رہو، دین کی بات پھیلاتے رہو، لوگوں کو سناتے رہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ آپ کے واسطے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ دین کی بات مسلمان لوگوں کو نہ بتائیں تو ان کے چاہنے کے مطابق مسلمان عمل نہ کریں، بلکہ دین کی بات لوگوں کو دوسروں کو بتاتے رہیں۔ دین کی بات بتانے اور پہنچانے کے سلسلے میں ایک اہم بات آئی تھی قلم کے بارے میں کہ قلم کی طاقت بہت اہم ہوتی ہے، اور قلم ملک کو فتح کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور 4 مثالیں میں نے پیش کی تھیں۔ منہ سے بولنا بتانا یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے ہم کو دین کی بات بتانے کے سلسلے میں ذرہ برابر نرمی نہیں اختیار کرنی چاہیے، لوگوں تک دین کی باتیں پہنچاتے رہنا چاہیے، اور کتنی بھی سرکشی، کتنی بھی زیادتی ہو، یہ فریضہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے۔ باتیں بتانے اور پہنچانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہمدرد، آپ کے خیر خواہ پیدا ہوتے ہیں اور آپ کے دست و بازو بنتے ہیں۔ بولنے اور اسلام ایک نظریہ، ایک سوچ ہے۔ نظریہ سوچ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ بولو گے، بتاؤ گے، تبلیغ کرو گے تو وہ ملٹی پلائی ہو کر کے بڑھتا ہے۔ میں نے بتلایا تھا 1 کا 2، 2 کا 4، 4 کا 6، ایسا نہیں، بلکہ 1 کے بعد 100، 100 کے بعد 1000، 1000 کے بعد سیدھا 10 لاکھ، 50 لاکھ، پھر سیدھا 5 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب۔ اس طرح کے لوگ نظریہ اور تھیوری کو مانتے ہیں۔ پرچار کرنے سے، بتانے سے انسان جانور سے بنا ہے۔ بیوقوفی والی بات ڈاروین نے کہہ دی کہ انسان بندر تھا، بندر سے انسان بن گیا۔ ایک نظریہ، ایک تھیوری تھی، وہ پرچار شروع ہوا تو پوری دنیا کے لوگوں نے مان لیا۔ آج بھی کالجوں میں ڈاروین کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے انسان بنا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس تھیوری کے ذریعے سے انسان کو جانور بنا دیا جائے کہ جس طرح سے جانور ننگے رہتے ہیں اور جس طرح سے کھانے پہ جہاں بھی من میں آئے کھانا پانی کھا لیا، اور جانوروں کی طرح تولد و تناسل، بچوں کی پیدائش کا نظام ان کے انسانوں میں چالو ہو جائے، انسان جانور بن جائیں۔ یہودی اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں اور اپنے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں سب کو جانور سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، ان کی آستھا، ان کا عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے کے مطابق تمام انسان اپنے کو جانور کیسے سمجھنے لگے، اس کے لیے ڈاروین نے تھیوری ایجاد کی کہ بندر سے انسان بنا، اور اس کو پھیلایا تو پوری دنیا ماننے لگی۔ تو جب باتیں پھیلائی جاتی نظریہ اور تھیوری تو بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے۔ ہم لوگوں نے دین کو پھیلانا اور بتانا بند کر دیا، اس لیے ہم سمجھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اگر پھیلانا چالو کر دیں، بتانا چالو کر دیں تو ہم پھیلتے چلے جائیں، کوئی طاقت ہم کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، لیکن دعوت کی برکت سے دوسری قوموں کے ذریعے ہم کو ڈاکٹر، انجینئر مل جائیں گے۔ نئے نئے ایمان والے ڈاکٹر ہمارے بیچ میں آ جائیں گے، وکیل آ جائیں گے، اور جرنلسٹ آ جائیں گے، بہت سے لوگ آ جائیں گے، لیکن ہم دعوت نہیں دیتے ہیں، اس لیے سب حالات اور بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ دین کے معاملے میں نرمی اختیار کریں گے تو ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہم مسلمان کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اب اسلام کے خلاف بھی کام کریں گے پھر بھی مارے جائیں گے۔ مارے جانا ہے دنیا میں، اور آخرت میں جہنم میں جلنا ہے اگر اسلام کے خلاف کام کریں گے تو سیدھا ہم دنیا میں دین کے لیے مار کھائیں تاکہ دنیا میں بھی عزت ملے اور موت کے بعد بھی ہم کو عزت ملے، ہم جنت کے حقدار بنیں۔ تو اس کا طریقہ یہ کہ دین کی بات لوگوں کو بتاتے رہیں، پہنچاتے رہیں۔ تو اس میں 2 طریقے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کیا، دوسری بات اعتراض کرنے والوں کی زندگی کو پیش کیا کہ اعتراض کرنے والے دیکھو کتنے کرپٹڈ ہیں اور کتنے بڑے کرمنل ہیں اور کتنے غلط لوگ ہیں، یہ سماج کے لیے کتنا بڑا ناسور اور کینسر ہیں یہ لوگ، ملک کے لیے کتنا خطرہ ہیں یہ لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا 9 برائیاں اعتراض کرنے والے کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد پھر ایک واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے کہ یہ لوگ آزمائش میں ہیں، ان کی آزمائش چلے، نبی ان کے بیچ میں موجود ہیں، اللہ کی کتاب ان کے بیچ میں موجود ہے، اور اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں اور اعتراض کرتے رہتے ہیں۔
اپنی زندگی اتنی خراب ان کی ہے، پھر بھی یہ اعتراض کرنا بند نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم نے آزمائش ڈالی کہ ہمارے دین کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں۔ آخرت میں ایک دلیل اور حجت بن جائے گی کہ انہوں نے قرآن ان کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ کے نبی ان کے سامنے آئے اور دین کی بات بتائی، پھر بھی انہوں نے دین کو نہیں قبول کیا اور آخرت اپنی برباد کر لی۔ تو ہم ان کو آزما رہے ہیں، اگر مان لیتے تو آخرت نہ برباد ہوتی۔ تو آزمانے کی کیا صورت تھی؟ اس میں باغ والوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے جیسے کہ باغ والوں کو آزمایا تھا۔ باغ والوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک روایت میں حبشہ میں اور ایک روایت میں یمن کے پاس ایک بہت نیک انسان تھا، عیسائی، اسلام سے پہلے عیسائی مذہب اسلام ہی تھا وہ، اور صحیح مذہب تھا، بہت نیک تھا۔ اس کے باغات تھے پھلوں کے اور کھیتیاں بھی نیچے لگی رہتی تھی ان باغوں میں، انگور، پھل فروٹ۔ تو ایسا کرتا تھا کہ جو کھیتی تھی تو اس کو جو کاٹتا تھا تو اوپر سے کاٹتا تھا، نیچے جو چیزیں بالی وغیرہ گر جاتی تھی اس کو نہیں اٹھاتا تھا، اور جو پھل توڑتا تو پھل نیچے زمین میں گر جاتا اس کو نہیں اٹھاتا تھا، اس لیے کہ دوسرے غریب اور محتاج آئیں گے تو وہ اٹھا کر کے لے کے چلے جائیں۔ اب آدمی توڑ کر کے لے جا کر کے بانٹے گا تو بہت محنت ہو جائے گی اور پھر اس کی قدر بھی نہیں ہوگی، لوگ آئیں گے اٹھا کے لے کے جائیں گے، مطلب وہ ضرورت مند ہے تبھی محنت کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ اپنے کو محنت بھی نہ کرنا پڑے اور ضرورت مند آ کر کے باغوں سے پھل لے کر کے چلے جائیں اور کھیتوں سے غلہ لے کر کے بٹور کر کے لے کے چلے جائیں، اس طرح سے وہ کرتا تھا۔ تو اس کے باغ اور پھل کی پیداوار کے 3 حصے کم و بیش ہو جاتے تھے، ایک حصہ تو اپنے گھر کے استعمال کے لیے اس کے گھر پہنچتا تھا اور ایک حصہ واپس باغ میں اخراجات جو آتے ہیں اس میں صرف ہو جاتا تھا، اور ایک حصہ مسکین اور محتاج لوگ وہاں سے لے کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ نیک انسان تھا، اس کے 3 لڑکے تھے۔ اس کے انتقال کے بعد لڑکوں نے یہ کہا کہ ایک حصہ پورا 1/3 مسکین لے کے چلے جاتے ہیں، ہمارے خرچے زیادہ ہو گئے، ہم 3 پروار ہو گئے اور ہم کو ایک ہی حصہ ملتا ہے، تو ایسا کریں کہ مسکینوں کو نہ دیں اور وہ حصہ بھی ہم سمیٹ کر کے کھیت سے لے کر کے آ جائیں۔ اب منہ سے انکار کریں گے تو لوگ باز پرس کرنے لگیں گے، سوال کرنے لگیں گے، تو ایسا کریں صبح سویرے بالکل چل کر کے کاٹ کر کے لے کے چلے آئیں، بالکل صاف کر کے آ جائیں اور کوئی محتاج وہاں پہنچ نہ پائے، اس کو پتہ نہ چل پائے۔ یہ رات میں ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ کسی محتاج کو نہیں دینا ہے، سیدھا ہم چلیں گے اور باغ کاٹ لائیں گے اور کھیت صاف کر کے لے آئیں گے اور سارا غلہ گھر میں لا کے جمع کر لیں گے۔ ان لوگوں نے جب یہ مشورہ کیا اور قسم کھایا کہ ہم صبح صبح کاٹ لیں گے، ولا یستثنون، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ دیندار گھر کے لوگ تھے، ان کے باپ دیندار تھے تو ظاہر سی بات لڑکے بھی دینداروں کے تھے، لیکن ضروری نہیں کہ باپ دیندار ہو تو بیٹے کے اندر بھی دینداری ہو اور دینی سوچ ہو۔ اس لیے انبیاء کرام اپنی اولادوں کے لیے فکر کیا کرتے تھے کہ میری اولادیں نیک رہیں اور دین پر مریں اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اپنے اولاد پہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم صرف اور صرف اسلام پر مرنا۔ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو وہ کہہ رہے ہیں، انبیاء کرام ان کی اولادیں، تو ہم لوگوں کو تو اور زیادہ اپنے بچوں کے، اپنے اولادوں کی فکر کرنی چاہیے۔ نبوت کا کچھ نہ کچھ اثر ان کے اولادوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ تاکید کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو دیکھیے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اگر بغاوت پہ آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو نبیوں کی اولادیں تھیں تو ان میں یہ ایک نیک باپ کے بیٹے تھے تو دینی اثرات تھے۔ کوئی کام کرنا تو ان کو انشاءاللہ بولنا چاہیے، کوئی اچھا کام ہو جائے، کوئی کہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ الفاظ ہم کو بولنا چاہیے۔ اب یہ سب الفاظ ہماری زندگی سے نکل رہے ہیں، نہیں نکلنا چاہیے۔ کوئی ہم کو ہمارے احسان کو عملہ کہ جزاک اللہ بولنا چاہیے، تھینک یو بھی بول سکتے ہیں، لیکن جزاک اللہ یہ اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا جملہ ہے، اس کے اندر زیادہ خیر و برکت اور سلامتی ہے۔ یہ سب الفاظ ہم کو استعمال کرنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ کوئی کام کرنے کی ارادہ ہو دوسرے دن، دوسرے موقع پر، تو اس سلسلے میں بولتے ہوئے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم کل بتائیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہا، دوسری جگہ آیت ہے وہاں
تو وحی نہیں نازل ہوئی، کئی دن تک وحی نہیں نازل ہوئی۔ پھر جب وحی نازل ہوئی تو اللہ نے کہا کہ جب ایسا کوئی وعدہ کرو تو انشاءاللہ بول لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تاکید کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اگر انشاءاللہ کہتے تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ دے دیتے اور کھیتی بھی کٹ جاتی اور کچھ غریبوں کی مدد بھی ہو جاتی، اور باپ نے جو دینی طریقہ صدقہ خیرات کا جاری کیا تھا وہ باقی رہتا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ ایک تو غلط ارادہ بنایا اس وہ اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ، دوسرا انشاءاللہ نہیں کہا، اس کے ذریعے سے جو اللہ کی مدد آ سکتی تھی وہ مدد بھی رک گئی۔ تو کیا ہوا، ان کے باغ پر پھر گیا پھرنے والا تمہارے پروردگار کی طرف سے، وہ سو رہے تھے، رات میں مشورہ کیا، سو گئے، سوتے سوتے یہاں رات ہی میں پورا باغ ان کا صاف ہو گیا۔ کیا پھر گیا، روایت میں آتا کہ آگ تھی جو سب کو جلا کر کے چلی گئی، اور پھر اصبحت کا سریم، پھر وہ ہو گئی جیسے کہ کٹی ہوئی۔ سریم کہتے ہیں کھیتی کاٹ لی جائے یا پھلوں کو توڑ لیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں ایک معنی۔ دوسرا معنی ہوتا ہے کہ وہ اندھیری تاریک ہو جائے، اندھیرا کالا پن ہو جائے، جلنے کے بعد جو راکھ اور سب جو چیزیں بچتی ہیں اس کو بھی سریم کہتے ہیں، کہ وہ جل کے راکھ ہو گئی ساری چیزیں۔ اب وہاں جل چکا، باغ جل چکا، کھیتی ختم ہو چکی ہے، اب صبح جلدی جلدی اٹھے، فتنادوا مصبحین، صبح ہی صبح ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ گاؤں میں جب کھیتی کے لیے لوگ پکارتے ہیں تو جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں کھیتی والے وہ جانتے ہیں کیسے پکارتے ہیں، اور صبح ہی، ابھی تو بہت ہی نہ سمجھی والی ہمارا معاشرہ بن گیا۔ 10 بجے رائٹ گھڑی دیکھ کر کے ہمارے مزدور، ہمارے محنت کش اور سارے لوگ نکلتے تاکہ دھوپ میں جا کر کے کوئلہ ہو جائیں، نکلتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ صبح ہی صبح نکلنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی ہے کہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ ہم مختلف لوگوں سے دعا کی سفارش کرتے ہیں اور درخواستیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی اگر ہم صبح صبح اپنے کھیت میں پہنچ جائیں، اپنے کام دھندے پہ پہنچ جائیں، اپنے دکان پہ پہنچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کے لیے صبح صبح پہنچنا چاہیے۔ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، صبح ہی صبح لوگ اٹھ جایا کرتے تھے، اور ان کو تو باغ کاٹنی تھی، بہت پہلے اٹھ گئے اور آواز دینے لگے۔ اب وہ چلے کہ چلو اپنے کھیت پر، اگر تم کھیتی کو کاٹنا چاہتے ہو، اب ہڑبڑا کیسے بولے چل پڑے، چلے وہ ہم یتخافتون، اور چپکے چپکے بات کرنے لگے۔ جائیں گے تو کوئی آواز سن لے گا، صبح کی آواز بہت دور تک جاتی ہے، رات کے بعد جب خاموشی ہوتی بہت دور تک جاتی ہے۔ کل یہ بات رہ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ تعالیٰ پیش کرنے کے جواب میں، تو ہم کو بھی جب اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اخلاق سے پیش کرنا چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے اخلاق کے خلاف باتیں ہم پیش کرتے ہیں۔ کچھ مثالیں دی تھی میں نے، ایک مثال رہ گئی تھی، 1 بجے رات میں ہمارے مسجدوں کے اوپر کے مائک کیوں چالو رہتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدا کار جاں نثار بیویاں، اشارے پر قربان ہونے والی بیویاں ہیں، لیکن آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ بیویوں کی نیند نہ خراب ہونے پائے۔ رات میں گھر میں آتے ہیں تو سلام اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ سو رہا ہو تو اس کی نیند نہ خراب ہو، اور جو جاگ رہا ہو سلام سن لے، اس طرح سے سلام کرتے تھے۔ یہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ ہمارے اسلام کے فدا کار تو ہیں نہیں، ان کی نیندیں کیوں ہم خراب کرتے ہیں؟ تو الٹا ہم کام کرتے ہیں، اسی لیے ہم مشکلات ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جو صبح چپکے چپکے باتیں کریں، تیز بات کریں گے، آواز دور تک جائے گی۔ رات میں مائک چلاؤ گے پتہ نہیں کہاں تک آواز جائے گی۔ فجر کی نماز بھی کسی مائک پہ چالو ہو گئی تھی آج، نہ سمجھے کی بات۔ تو چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے وہ لوگ تاکہ کوئی سن نہ لے، چونکہ وہ بات صبح تیز آگے جاتی ہے۔ تو کیا کہہ رہے تھے کہ جلدی چلے تاکہ آج کے دن تم پر کوئی محتاج اور ضرورت مند نہ داخل ہو سکے، جلدی کاٹ کے لے کر کے آ جاؤ۔ اور انہوں جو صبح کی تو روکنے پر اپنے کو قادر سمجھ رہے تھے کہ ہم محتاجوں کو روک لیں گے، ان کو نہیں دیں گے، ان سے یہاں لے کر کے آ جائیں گے، قادر سمجھ رہے تھے۔ یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اپنے علم سے، اپنے صلاحیت سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کا دل میں یقین ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، کام پورا ہوگا۔ لیکن اپنی قوت، اپنی صلاحیت پر اعتماد اگر کریں گے اور اللہ سے رشتہ توڑ دیں گے تو اسباب ہوتے ہوئے بھی ناکام ہو جائیں گے۔ غزوہ احد کے موقع پر کیا ہوا؟ صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی، پہلے ذہن میں آ گیا کہ ہم جنگ جیت جائیں گے،
اور پھر بعد میں وہ تھوڑی سی وہ غلطی ہوگی، پہاڑ سے نیچے اتر آئے تو جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ پھر وہاں یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اپنے طاقت پر، وسائل پر زیادہ اعتماد مت کرو، وسائل اختیار کرو لیکن اللہ سے تمہارا رشتہ نہ ٹوٹنے پر اللہ کی مدد کی امید رکھو۔ انہوں نے اپنی طاقت پر اعتماد کیا تو کیا ہوا، اب ایک کر کے باتیں کرتے کرتے پہنچے تو دیکھا وہاں تو کہنے لگے یار ہم لوگ دوسری جگہ کہیں آ گئے، چونکہ وہ پوری کھیتی ختم تھی، راکھ ہو چکی تھی، تو سوچے کہیں دوسری جگہ ہم آ گئے۔ لیکن جب دیکھا وہ منڈیر اور دوسرے نشانات، پتھر، سرحد، حدود، تو اندازہ لگا کنواں، تو اندازہ لگا کہ ہم صحیح جگہ پر آئے۔ اب پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا، بولے بل نحن محرومون، ہم تو محروم کر دیے گئے، ہم نے سوچا فقیروں کو، محتاجوں کو محروم کر دیں گے لیکن ہم ہی محروم ہیں، ہمارا ہی باغ چلا گیا، راکھ ہو گیا۔ تو ان میں کا بچلا اوسطہم، بچلا ایک معنی اس میں یہی لکھا ہوا ہے، دوسرا معنی جو کچھ بہتر تھا اس نے کہا، کیا کہا، ہم نے تم سے کہا نہیں تھا اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے ہو، یہ روزی اللہ دیتا ہے، اللہ نے دولت دی، کھیتی دی، باغ دیا، سب کچھ دیا، تو اللہ کی پاکی بیان کرو اور اللہ نے جو حکم دیا اس کے مطابق کام کرو، غریبوں کو بھی کچھ دے دو، مدد کر دو، اکیلے کھانے کی کوشش مت کرو۔ تو سب بولے پاک ہے ہمارا پروردگار، یقیناً ہم قصوروار ہیں، یہ کہا انہوں نے۔ اب نقصان ہو گیا اور اب غلطی کا احساس ہوا تو پھر کیا کہتے ہیں، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، تو ان میں سے کچھ ایک دوسرے پر متوجہ ہوئے، ملامت کرنے لگے۔ انسان تین حالتوں میں ہوتا ہے، ایک حالت ہوتی ہے کہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، فاتح بن گیا، بہت اونچی اس پر پہنچ گیا، کامیاب پوری طرح سے۔ دوسرا انسان کہ سنگھرش کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے۔ تیسرا انسان جو بھاگ رہا ہے، بھاگتا ہوا انسان اپنی جان کی فکر میں دوسری کی جان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ہم کو کیا بننا چاہیے، فاتح، آگے بالکل سب سے رہنے والا، یا پھر مجاہدہ کرنے والا، مقابلہ کرنے والا۔ ہم دونوں میں دونوں سے الگ ہیں، اس وقت ہم تیسری لائن میں ہیں، ہارے ہوئے، شکست کھائے ہوئے، ہاری ہوئی نامراد اور ناکام قومیں اور ناکام جماعتوں کی یہ صفت ہوتی ہے، یہ ان کی عادت اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی حادثہ، کوئی معاملہ، کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے اصل عامل اور فیکٹر پر غور کرنے کے بجائے، اس کو دور کرنے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے پر لعن و طعن کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ملامت کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے لیڈروں پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے لیڈر قوم پر اعتراض کرتے ہیں، ایک دوسرے پر کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو ہم سب سے پہلے ایک دوسرے پر اعتراض چالو کر دیتے ہیں، اس نے ایسا کر دیا اس لیے، اس نے ایسا کر دیا اس لیے، اس نے ایسا کر دیا۔ یہ ہاری ہوئی نامراد اور ناکام قوموں کی صفت ہوتی ہے، لیکن جو قومیں فاتح ہوتی ہیں یا جو قومیں مقابلے میں ہوتی، مجاہدے میں مصروف ہوتی ہیں، وہ ایسی باتیں نہیں کرتی ہیں۔ اس کی موٹی مثال جنگوں کی صورتحال لے لیجیے، آپ دیکھیے جنگ ہو رہی یوکرین اور روس کی، تو اس میں ایک سینک کھڑا ہوگا یوکرین کا یا روس کا، سارے لوگ مار دیے جائیں لیکن وہ سینک اپنے ٹارگٹ، اپنے نشانے اور اپنے کام میں بزی ہوگا، وہ نہیں کہ سب بھگ رہے ہیں ہم بھی بھگ جائیں گے، اپنے کام میں لگا ہوگا، اپنا کام کرتا ہوگا، پیچھے کے لوگوں پر اعتراض نہیں کرے گا۔ اس کا کمانڈر کیا کمانڈ دے رہا ہے اس کو وہ دیکھ رہا ہوگا، اس کے مطابق آگے بڑھ رہا ہوگا، پیچھے جا رہا ہوگا، اعتراض نہیں کرے گا۔ مقابل میں رہنے والے لوگ اعتراض آپس میں نہیں کرتے ہیں، آگے بڑھنے والے لوگ اعتراض آپس میں نہیں کرتے ہیں، بھاگنے والے بزدل، نامراد اور ناکام لوگ ایک دوسرے پر اعتراض کرتے ہیں۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے پروگرام، چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم لوگ غلام بن چکے ہیں، ہمارے دماغوں میں غلامی کی سوچ پیدا ہو چکی ہے۔ ہمیں اپنے دماغوں سے غلامی کی سوچ نکال کر کے فاتح بننے کی سوچ پیدا کرنا چاہیے یا مقابل ہونے کی سوچ پیدا کرنا چاہیے، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا کام بند ہوگا، ورنہ ٹانگ کھینچتے کھینچتے مرتے رہیں گے اور مارے جاتے رہیں گے، ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرنے لگے۔ پھر کہنے لگے کاش ہم تو حد سے بڑھنے والے ہو گئے کہ ایک حصہ غریبوں کو دے دیتے تو یہ مصیبت ہی نہ آتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، صدقہ کرتے تو مصیبتیں نہ دی، نیت ہی کر لی کہ صدقہ نہیں کریں گے تو نیت کی بنیاد پر اللہ کے پکڑ، اللہ کا یہ عذاب آ گیا۔ اس لیے ہمیں صدقہ کرتے رہنا چاہیے، جتنی زیادہ آمدنی ہو
اسی کی مناسبت سے صدقہ کریں، کم آمدنی ہے تو کم صدقہ کریں، ضروری نہیں کہ آپ کی آمدنی 100 روپے ایک دن کی تو 100 روپے صدقہ کر دو، آپ 1 روپے صدقہ کر دو، 50 روپے صدقہ کر دو، اس طرح کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا چاہیے، صدقہ سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے۔ یہ سفیر لوگ آتے ہیں، کتنا مجاہدہ کرتے، کتنی قربانی دیتے ہیں، ان کی بھی دعائیں لیتے رہنا چاہیے۔ یہ مسافر ہوتے ہیں اور کبھی ان کو برا نہیں سوچنا چاہیے، ان کے بارے میں ذہن میں نگیٹو سوچ نہیں لانی چاہیے، مدد کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ مسجد کے گیٹ پہ محتاج بیٹھے رہتے ہیں، ان کی بھی کچھ نہ کچھ مدد کر دینی چاہیے، ان کو تو 1 روپے ڈال تب بھی وہ بیچارے دعا دیتے رہتے ہیں، تو اس پہ مدد کرتے رہنا چاہیے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے۔ اب اس سے وہ نادم جب ہو گئے تو کہتے ہیں کوئی عجب نہیں کہ ہمارا پروردگار اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ایسا کہا اور اللہ کے سامنے نادم ہوئے۔ تو روایتوں میں آگے آتا ہے کہ دوسری رات جب سوئے تو وہ باغ ان کا دوبارہ ہرا بھرا ہو گیا اور ساری نعمتیں مل گئیں، اور پھر اسی طرح اپنے باپ کی طرح سے 1/3 کر کے غریبوں کا صدقہ کرتے تھے، 1/3 پھر دوبارہ انویسٹ کرتے تھے، اور 1/3 اپنے گھریلو استعمال میں لایا کرتے تھے۔ تو ہم لوگ بھی اس صدقہ خیرات کیا کریں۔ اس واقعے کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو اسلام کا انکار کرتے ہیں، نبی پر اعتراض کرتے ہیں، تو نبی کی زندگی ہم نے پیش کی اور اعتراض کرنے والوں کی زندگی پیش کی، اور پھر یہ دیکھیے کہ کس طرح سے عذاب آیا تھا، اس عذاب کے بارے میں لوگ جانتے تھے۔ کذالک العذاب، اسی طرح اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے۔ آپ سمجھو کہ کمزور ہیں، طاقت ان کے پاس نہیں، وسائل ان کے پاس نہیں، ان کے پاس لائرس نہیں ہے، ان کے پاس جرنلسٹ نہیں ہے، ان کے پاس جانکار نہیں، ان کے پاس پولیٹیشین نہیں ہے، ان کے لیجسلیٹو میں کے ریپرزنٹیٹیوز نہیں ہیں، کمزور سمجھ کر کے آپ ظلم کرتے رہو اور اعتراض کرتے رہو، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہو، تو یہ مت سوچو جس طرح اس باغ والوں پر عذاب آیا، کذالک العذاب، ایسے ہی عذاب اللہ کا آتا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگ جانتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔